بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط، رواہ ابو داؤد۔ محترم حضرات، اس سے پہلے آپ کے سامنے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کی کیا اہمیت ہے اور ان سے محبت کی کل 6 شکلیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ آج کے درس میں بڑوں اور بزرگوں کا کیا مقام ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں اور بزرگوں کا مقام بیان کیا ہے۔ اسلام میں فضیلت اور برتری کی ایک بنیاد عمر بھی ہے۔ جو ہم سے عمر میں بڑے ہوں وہ ہمارے ادب و احترام اور ہر طرح کی تکریم اور تعظیم کے مستحق ہوتے ہیں، اور بڑوں کا، بزرگوں کا ادب و احترام کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وہ شخص مثالی مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے بڑوں اور بزرگوں کا احترام نہیں کرتا ہے۔ بڑوں کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنا یہ ایمان اور اخلاق میں کمزوری کی علامت ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی تعظیم، اللہ کے احترام میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم ایسے مسلمان کی تعظیم کریں، ایسے مسلمان کا احترام کریں جو بوڑھا ہو چکا ہو اور اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ اس کے بال سفید ہو گئے ہوں۔ تو ایسے بزرگ مسلمان کا احترام کرنا، تعظیم کرنا یہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حافظ قرآن، جو قرآن مجید کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے اور اس میں اپنی طرف سے غلو اور مبالغے سے کام نہیں لیتا، اس پہ تکلف سے کام نہیں لیتا، تو حافظ قرآن بھی ہمارے احترام کا مستحق ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ وہ قرآن کے حافظ ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک منصف عادل بادشاہ، حاکم، جو رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے، تو وہ بھی ہمارے احترام کا مستحق ہے۔ بڑوں کے احترام کا خیال کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو یہ تعلیم دی ہے کہ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذَا الْحَاجَةِ۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام امامت کرتے وقت مقتدیوں کا خیال کرے، ان کا لحاظ کر کے امامت کرائے، اس لیے کہ مقتدیوں میں کچھ بزرگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ ضرورت مند بھی رہتے ہیں، تو ان کا بھی لحاظ کرے۔ تو آپ سوچیے کہ بڑوں کا، بزرگوں کا کتنا لحاظ رکھا گیا ہے۔ بڑوں اور بزرگوں کے احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا، ایک ادب، یسلم الصغیر علی الکبیر، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ چھوٹے بڑوں سے سلام کرے۔ چھوٹوں کا بڑوں سے سلام کرنا یہ ادب ہے، لیکن اگر بڑے گزر رہے ہیں، وہ خود اگر چھوٹوں سے سلام کر لے رہے ہیں تو یہ ان کا کمال اخلاق ہے، یہ ان کی تواضع اور خاکساری ہے۔ ورنہ ادب کیا ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب ذکر کیا کہ میں خواب دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، میرے پاس دو لوگ آئے، ان میں سے ایک بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے، وہ مجھ سے مسواک لینا چاہے، میں چھوٹے پر شفقت کرتے ہوئے میں مسواک چھوٹے کو دینا چاہا، دینے کے لیے آگے بڑھا تو مجھ سے خواب میں کہا جا رہا ہے کبر، بڑے کو دیجیے، فدفعته الى الاکبر منہما، تو جو ان میں سے جو بڑے تھے عمر میں نے مسواک ان کو دے دیا۔ تو یہ بڑوں کا ادب و احترام ہے کہ جو ہم سے بڑے بزرگ ہیں کتنا ان کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ادب و احترام یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمر میں بڑے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا احترام کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بوڑھے باپ ابو قحافہ کو اٹھا کر کے، جو بوڑھے کمزور تھے چل کر نہیں آ سکتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بوڑھے بزرگ باپ کو اٹھا کر کے لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ آپ نے دیکھ کر کے کہا ہلا ترکت الشیخ فی بیتی حتی اکون انا آتی، کیوں نہیں بزرگ کو گھر ہی میں رہنے دیے، میں خود آ جاتا تھا ان کے پاس، بیچارے بوڑھے بزرگ کو جہاں تک لائے ہیں میں خود ان کے پاس آ جاتا تھا، گھر ہی میں رہنے دینا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول، آپ کا وہ مقام ہے کہ وہ زیادہ، میرے والد زیادہ لائق ہیں کہ وہ چل کر کے آپ کے پاس ہے، آپ کا مقام وہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے جو عمر میں بڑے بزرگ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کے احترام میں یہ بات بھی شامل ہے جس کا عام طور پر مجلسوں میں لحاظ نہیں کیا جاتا ہے کہ جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم بڑوں کو، بزرگوں کو بات کرنے کا موقع دیں، خاص طور پر اہم امور میں ہم ان کو مقدم رکھیں۔ جہاں بڑے بات کر رہے ہوں، ہمارے بزرگ مشورے دے رہے ہوں تو ہم بڑھ چڑھ کر کے نہ بولیں، جب وہ بات کر رہے ہوں تو وہاں پر ہم خاموش رہیں، ان کے تجربات سے، ان کے مشوروں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کیسا اس چیز کا لحاظ کرتے تھے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ایک کمسن صحابی ہیں صحابہ میں، کہتے ہیں کنت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاما، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد نبی میں ابھی چھوٹا بچہ تھا، فکنت احفظ عنہ، لیکن پھر بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حدیثوں کو یاد کرتا تھا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ مجلس میں آپ کے ساتھ صحابہ کرام موجود ہوتے تھے، فما یمنعنی من القول الا ان ہا ہنا رجالا ہم اسن منی، کہتے ہیں کہ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی مجلس قائم ہوتی اور کوئی بات میں جانتا تھا لیکن مجلس میں بڑے بزرگ صحابہ رہتے تھے، ان کی موجودگی میں زیادہ بولتا نہیں تھا، حالانکہ وہ بات مجھے بھی معلوم رہتی، میں جواب دے سکتا تھا، لیکن بزرگ بڑے صحابہ کی موجودگی میں زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ یہ بڑوں کا ادب و احترام ہے۔ صحیح بخاری میں وہ واقعہ مشہور ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک سوال پیش کیا، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني فوقع الناس في الشجر البوادی، درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کا پتا نہیں جھڑتا ہے اور اس کی مثال مسلمان کی جیسی ہے، بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے جس کا پتا نہیں جھڑتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی مثال مسلمان سے دی ہے۔ سوال سنتے ہی صحابہ کرام کا ذہن جنگلوں کے درختوں کی طرف چلا گیا، ڈھونڈنے لگے کہ آخر کون سا درخت ہو سکتا ہے، کوئی جواب نہیں دیے۔ بعد میں صحابہ نے خواہش کی اللہ کے رسول آپ خود بتائیں، تو آپ نے کہا کہ ہی النخلہ، یہ کھجور کا درخت ہے۔ مجلس ختم ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر نے جاتے ہوئے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو اس وقت میرے دل میں اس کا جواب یہی آیا کہ وہ کھجور ہی کا درخت ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ بڑے بزرگ صحابہ موجود تھے اس لیے مجھے ان کے سامنے بات کرنے میں حیا آئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم جواب دے دیتے اس وقت تو یہ تو میرے لیے بڑے شرف کی بات ہوتی تھی اور میرے لیے فلاں چیزوں سے زیادہ
محبوب ہوتی تھی. تو صحابہ کرام باقاعدہ جب بزرگ صحابہ عمر والے صحابہ موجود ہوتے تو ان کی موجودگی میں وہ بڑھ چڑھ کر کے بات نہیں کرتے تھے, ان کو بات کرنے کا موقع دیتے تھے. حدیث میں ہے نے ایک مرتبہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود یہ دونوں تجارت اور کاروبار کے لیے خیبر گئے ہوئے تھے. وہاں پر عبداللہ بن سہل قتل کر دیے گئے. خیبر ہی میں محیصہ بن مسعود نے ان کو دفن کر دیا. بعد میں مدینہ یہ لوگ واپس آئے تو محیصہ بن مسعود نے اس حادثے کی اطلاع دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے اور عبداللہ بن سہل کے بھائی عبد الرحمن بن سہل کو ساتھ میں لے کے آئے. شہید کے بھائی ہونے کے ناطے عبد الرحمن بن سہل آگے بڑھ کر کے اس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہے, اس واقعے کو بتانا چاہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبر, جو بڑے ہیں ان کو بات کرنے کا موقع دو, جو بڑے ہیں ان کو بولنے دو, تم خاموش رہو ذرا. یہ بڑوں کا, بزرگوں کا یہ احترام ہے جس کا ہمیں اپنی مجلسوں میں خاص طور پر لحاظ رکھنا چاہیے. آج ہم اپنے بڑوں اور بزرگوں کا احترام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسی نسلوں کو تیار کرے گا. جب ہم بڑے بزرگ ہوں گے, اس عمر کو, اس مرحلے کو پہنچیں گے تو وہ ہمارا ادب و احترام کریں گے. لیکن آج اگر ہم اپنے بزرگوں اور بڑوں کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کریں گے, ان کی باتوں کا جواب دیں گے گستاخانہ انداز میں, تو یاد رکھیے کہ ہم تیار رہیں. جب اس مرحلے کو ہم پہنچیں گے تو ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے اور اپنے بڑوں اور بزرگوں کا ادب و احترام کرنے, ان کی تقریب اور تعظیم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.